اچھا، اب آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے پوچھا گیا کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ عید نہیں منانی چاہیے کیونکہ حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ فرماتے ہیں جو امیر المومنین امام علی اور امام حسین کی اولاد سے ہیں، آئمہ نے جو کہ امام علی اور امام حسین کی اولاد سے ہیں، انہوں نے عید کے دن عید منانے کا حکم دیا ہے، اور ہم آئمہ کے حکم کی پابندی سے ہر عید کو عید کے طور پر منائیں گے۔ یہ آئمہ نے حکم دیا اس کا، یعنی امام حسین کی جو اولاد میں جو باقی آئمہ گزرے ہیں انہوں نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو بھائی آپ کہاں سے آ گئے کہ اس دن عید نہ منائی جائے؟ اور پھر ایک اور سوال بھی پوچھا گیا کہ اگر کسی کے ہاں کوئی مر جائے اور خاندان کے کچھ لوگ نئے کپڑے پہن کر عید منائیں، جبکہ خاندان کے باقی لوگ ان سے کہیں کہ ہمیں تو عید نہیں منانی چاہیے کیونکہ ہمارے خاندان کا ایک فرد دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ دیکھیے اب بھی یہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے گھر میں کوئی مر جائے تو کیا آپ نئے کپڑے بنائیں گے؟ تو ابھی تو امام امیر المومنین کا شہادت ہوئی ہے، تو آپ نئے کپڑے کیوں بنا کے گھوم رہے ہیں؟ تو یہی سوال ان سے پوچھا گیا۔ تو آپ فرمائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، اور آیا عید مبارک ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا کسی معصوم سے کسی روایت سے ثابت ہے کہ پہلی عید منانا جائز نہیں ہے؟ یعنی ان لحاظ سے بھی پوچھا گیا کہ جن افراد کے یہاں مموات ہوئی ہیں۔ جواب دیا کہ خدا نے مسلمانوں کے لیے عید کو بنایا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ عید الفطر امیر المومنین کی شہادت کے 8 یا 9 دن کے بعد ہوتی ہے، اس کے باوجود آئمہ نے عید منانے کا حکم دیا ہے۔ اس لحاظ سے ہی یہی حکم عید قربان کے لیے بھی ہے۔ عید ایک دینی اسلامی تہوار ہے جسے ہر قوم اور ہر دین اور ہر مذہب میں ہر سال ایک یا اس سے زیادہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہ انسان کے اس دین اور اس مذہب سے تعلق رکھنے کی نشانی اور علامت ہے۔ اس طرح سے ہمارا عید منانا ہمارے مسلمان اور شیعہ ہونے کی علامت ہے، اور عید کی مبارکباد دینا عمل مستحسن ہے، مستحب ہے اور باعث ثواب ہے۔ اور عید مبارک دینا، عید کی مبارکباد دینا، جس کو عید کی مبارکباد دی گئی، دونوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور جو شخص ان احکام کی پابندی کرتا ہے، اس سے اگر اس کا مقصد کسی مرنے والے کی اہانت نہ ہو تو یہ عمل درست ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم وہاں جا کر عید کی مبارک مثلا ان کے گھر گئے ہیں اور گلے مل رہے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر اہانت سمجھا جا رہا ہے تو وہاں پر اس کام کو نہ کریں، ظاہر ہے۔ دیکھیے یہ جو چیز کنڈیشن لگائی جاتی ہے نا، اگر اہانت شمار ہو تو اس کام کو نہ کیا جائے۔ دیکھیے جیسے ایک اور فتوے میں یہ بھی آیت اللہ حافظ بشیر سے پوچھا گیا کہ جب کوئی مرد یا خواتین اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو ان کے اہل خانہ پہلی عید نہیں مناتے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب دیا کہ اگر عید نہ منانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نئے کپڑے نہ پہنیں، تو اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں نئے کپڑے خوشبو لگانے سے مرنے والے کی اہانت سمجھا جاتا ہو، تو فقط اس جگہ مرحوم کی اہانت جہاں پر سمجھا جاتا ہو وہاں یہ کام نہ کیا جائے۔ البتہ نماز عید اور قربانی والی عید میں قربانی کو ترک نہ کیا جائے، یعنی صرف اس جگہ کے اوپر کہ جہاں پر نئے کپڑے پہننا، خاندان والے اگر نئے نئے کپڑے بنا رہے ہیں اور ابھی اسی مہینے مثلا موت ہوئی ہے اس گھر کے اندر، تو وہاں پہ معیوب سمجھا جائے گا، تو فقط وہاں اس کام کو اس وقت نہ کیا جائے، نہ کہ ہر سال ایسا نہ کیا جائے۔ یعنی یہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں فتووں کے اندر جو آتی ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عیدین پڑھنے کے فوراً بعد مجلس اور عزاداری ہوتی ہے، اس پر آپ کا فتویٰ درکار ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ عید اہل بیت کے حکم اور فرمان کے مطابق منائیں، اور عید کے دن مجلس کر کے امیر المومنین یا کسی معصوم کے غم میں نوحہ اور ماتم بھی باعث ثواب ہے، لیکن ائمہ نے عید منانے کا ہی حکم دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ خود دیکھیں جب آپ عید کا دن آتا ہے تو کیا آپ زیارت امام حسین نہیں پڑھتی، اور زیارت امام حسین پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں؟ غم ہوتا ہے ہمارے دل میں، آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اور کوئی چاہے تو سینے پہ کچھ ہاتھ مار کے ماتم بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ پورے دن کو سوگ کا دن نہیں کہہ سکتے۔ اس میں دعائے ندبہ عید کے روز نہیں پڑھی جاتی، اس کے اندر تو ندبہ، آہوزاری، گریہ و بکا سارا ہی کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب وہ ٹائم ہے جس وقت آپ زیارت پڑھ رہے ہیں، دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت گریہ وزاری کر لیں، اس کے بعد پورا دن امام کے حکم کے مطابق خوشی کے طور پر منائیں۔